پابندی کریں، اپنے حقوق ادا کریں، رزق حلال کمائیں، بس۔ حقوق میں والدین بھی آ جاتے ہیں، بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں، بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق بھی ہے، ان سب کو ادا کریں، نماز وقت پر ادا کریں، روزے عید رکھیں، مال ہے تو زکوٰۃ دیں، کامیابی ہے۔ اگر ان تمام باتوں پر عمل نہیں ہو رہا تو ناکامی ہے۔ عمل کون کرے گا؟ جس نے کچھ شریعت کو کچھ پڑھا ہوا، کچھ سیکھا ہوا ہے۔ ورنہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے کہتے تھے نہیں ہمارا تو مال میں کمی آ جائے گی۔ آج بھی جو زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں، حالانکہ ٹیکس ایک الگ چیز ہے جو حکومت لگاتی ہے اپنے ایک حکومتی نظام کے تحت، زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت کے کام سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی شہر مکرمہ گرما سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان یہاں سے کیا تھا، اسلام کی تبلیغ کا آغاز یہاں سے کیا تھا۔ شروع میں ابتداءً بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس میں اکثر غریب لوگ تو غلام تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، کہ میں کسی اور بستی میں جا کر اسلام کی دعوت دیتا ہوں، شاید وہ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، ذرا اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے پھر مکہ مکرمہ سے طائف کا سفر اختیار فرمایا تھا۔ آج دیکھیں آپ بھی طائف جا رہے ہیں، بہترین گاڑی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، آواز بھی آ رہی ہے، سن بھی رہے ہیں، نیکیوں بھی چل رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد نیند کی وادی میں بھی چلے جائیں گے سارے، یعنی آرام دہ سفر ہے، ایسا ہے نا۔ ہمارا تو روز کا سفر پتہ ہوتا ہے ابھی، اور 15-20 منٹ گزریں گے تو آدھے زیادہ بندے سو جائیں گے۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آج ہمارے پاس کتنا سہولتوں بڑا سفر ہے، 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہوگا۔ آپ سوچیں جو اللہ کے نبی آج سے 1400-1450 سال پہلے مکہ سے طائف گئے تھے، اس وقت کون سی اے سی کی گاڑی تھی، کون سا روڈ تھا، یہ کون سی سہولت تھی راستے میں؟ آج ہمیں ذرا سی کھانا تو ہم نے ایڈوانس کی گاڑی میں رکھ لیا ہے، اب راستے میں دل کرے گا تو پانی شانی بھی، جوس لسی جو لینا، اور بقالے جگہ جگہ مارکیٹیں بنی لے سکتے ہیں۔ اس ٹائم یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے جب طائف کا سفر اختیار فرمایا، پیدل سفر کئی دنوں کا سفر تھا۔ آج ہم فقط مقام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میرے آقا کسی زیارت، کسی تجارت یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں جا رہے تھے، فقط اسلام کی تبلیغ، لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا۔ آپ کے ساتھ اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ یہ سفر کی تمام مشکلات طے کرتے ہوئے طائف شہر کی اس وادی میں پہنچے، وہاں پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے ارادہ کیا فرمایا کہ میں یہاں کے چند بڑے جو سردار تھے نا، ان سرداروں کو جا کے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ان کی پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ کیونکہ اس ٹائم ہوتا کیا تھا، ہر قبیلے اور قوم کا ایک سردار بنا ہوتا تھا، اور ہر قوم اپنے سردار کے ہی پیچھے چلتی تھی، جو اس نے کیا دیا وہی ہے۔ اگر اس نے بول دیا نا یہ پہاڑ تمہارا خدا ہے، اسی کو پوجا، پتھر تمہارا خدا ہے، اسی کو پوجا، درختوں کی ضرورت کی پتہ نہیں کیا کیا اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں جو اس کی پوجا ہو رہی ہے، تو چلتے اپنے سرداروں کے پیچھے تھے۔ آپ نے یہ اس لیے رضا فرمایا کہ اگر میں ان کو انفرادی طور پر کہوں گا کہ انہوں نے سرداروں کے پیچھے چلنا ہے، لیکن یہ سردار ہی اسلام قبول کرنا ہے تو ساری قوم دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گی۔ آپ نے وہاں جا کر چند سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، اپنے آنے کا مقصد بیان فرمایا، لیکن ان بدبختوں نے، ظالموں نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا۔ خالی انکار نہیں کیا کہ ہم آپ کے اسلام کو نہیں مانتے، بلکہ اپنے نوجوان شریف جو گنڈے بدماش قسم کے لڑکے تھے ان کو ہاتھوں میں پتھر دیے اور ان کو اللہ کے نبی پیچھے لگا دیا، کیا کہہ کر کہ تم ان کو پتھر مار کے اس بستی سے نکال دو۔ کیوں؟ کہ ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے کیوں روک رہے ہیں؟ ہمیں دین اسلام کی دعوت دینے اپنے باپ دادا کے دین سے روک رہے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو۔
آپ دیکھیں میں بھول گیا ہوں. ہاں تو آپ نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو ان ظالموں نے بدبختوں نے اپنے شریر جو گنڈے تھے نا بدماش لڑکے ان کو آپ کو ہاتھوں میں پتھر دیے. ان کو کیا بولا کہ ان کو یہاں سے پتھر مارتے ہیں بستی سے نکال دو. کیا کہ جس میں ناظرین سے خون اس قدر بہا کہ آپ کے نالے شریف جوتے مبارک خون سے تار ہو گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج آپ کے جسم سے کیسے خون نکلے. تھوڑا سا نیچے جا کر یہاں سے نکلے گا یہاں کر رک جائے گا. جوتے مبارک نالے شریف خون سے تار ہو گئے. اس قدر انہوں نے آپ پر ظلم کیے, پتھر برسائے, سنگ باری کی. آپ چلتے ہوئے تھک کر بیٹھ جاتے, پھر وہ ظالم بدبخت آپ کا بازو تھام کر کھڑا کرتے, آپ چلتے پھر پتھر مارتے. کیوں؟ جن کیا ہوا؟ اسلام کی دعوت دی, اللہ کی عبادت کو حکم دیا, بتوں کو جذب نہ کیا. یعنی آپ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا رہے تھے, جہنم کی آگ ایندھن سے بچا رہے تھے. لیکن شیطان ان بدبختوں پر غالب تھا اور الٹا انہوں نے آپ کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا آپ پر مخالفت کی اور آپ کا ظلم سے ستم کیا. آپ شدید زخمی حالت میں جبریل امین فرشتوں کا سردار بارگاہ سالت میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا خدمت کے لیے بھیجا ہے, اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس تمام کو دیکھ رہا ہے, اور یہ فرشتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اگر آپ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو یہ فرشتے پہاڑوں کے اوپر گرا دیں گے, اور یہ طے کی وادی تہس نہس ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, ہلاک ہو جائے گی, تباہ برباد ہو جائے گی. اب دیکھیں اتنی سالم قوم کے لیے بھی میرے آقا نے بدوا نہ کی, حالانکہ بڑا ستایا تھا, بڑا ظلم کیا, پھر بھی کیا فرمایا, کیا جبریل یہ لوگ مجھے نہیں جانتے, نہیں پہچانتے, ان کی آنے والی نسل سے امید ہے کہ وہ اسلام قبول کریں گی, لہٰذا ان کو ہلاک نہیں کرنا, ان کو تباہ برباد نہیں کرنا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا, پھر ہم کی ہلاکت اور بربادی کی دعا کیسے کر سکتے؟ ایسی ظالم قوم کو بھی ہم نے معاف کیا, حالانکہ پوری اتھارٹی تھی, پوری قوت تھی, پوری پاور کیا, ایک اشارہ کر دیتے کہ ہاں جبریل انہوں نے بڑا ستایا ہے, بڑا ظلم کیا ہے, بڑی ظالم قوم ہے یہ, میں تو ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا, عذاب نار سے بچانے کے لیے آیا تھا, انہوں نے بڑے ظلم ستم کیے, لہذا ان کو ہلاک کر دو. چند دموں کے اندر طائف کی وادی کا نام و نشان تک ختم ہو جاتا, جس سے آپ نے قرآن پاک کے دیگر قوموں کے حالات پڑے سنے ہیں. قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم لوط ہے, قوم نوح ہے, قوم شعیب ہے علیہم السلام, جنہوں نے نافرمانی کی, اللہ اس کے رسول کی, اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو سب ہستی سے مٹا دیا ہے. آج یہ طائف کی وادی کا بھی نام و نشان تک مٹ جاتا, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا, وہ رحمت والے آقا نے ان پر عذاب نازل کرنے سے یہ بات کیا کر روک دیا کہ ان کی آنے والی نسلوں سے امید ہے کہ اسلام قبول کریں. پھر بعد والی آنے والی نسل اسلام قبول کیا, اور آج اب تک جا رہے وہاں پر دین اسلام ہے, اسلام کی بہاریں ہیں, یا اسی دعا کا اثر ہے کہ ان کی بعد والی آنے والی نسل اسلام قبول کریں گی. اور آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں